اللہ آپ نے دیکھ لیا کہ عشق کے زمانے نے کیا بات کی. ایک وہ بات جو بابا جی کے دنیا سے جانے کے بعد اور جانے سے پہلے بابا جی نے ایک معاہدہ کیا تھا, اس نے اپنا زمانہ کل دکھایا کہ نہیں دکھایا. یہ عشق کے زمانے ہیں جو اپنے زمانے اپنے جانے کے بعد بھی قائم رکھتا ہے. عشق لا مقام ہے, پھر اس نے اپنا مقام دکھایا ہے کہ نہیں, کہ وقت کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی اعلان کروایا کہ جی ہم اس معاہدے کے لیے حاضر ہیں. ورنہ یہ کہا جاتا ہے جی اس کاغذ کی کیا حیثیت ہے. میں نے کہا یہ کاغذ عشق کے خون سے لکھا گیا ہے, اس کی بڑی حیثیت ہے. یہ ناموس رسالت کے لیے لکھا گیا ہے, اس کی بڑی حیثیت ہے. اور یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے پروانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر لکھا ہے, اس کی بڑی حیثیت ہے. اور اس کی حیثیت انشاءاللہ 20 اپریل سے پہلے پتہ لگ جائے گی کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اور جو زخم, جو تکلیفیں, جو باتیں ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ملے, اس کے لیے کیا کہنا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب بھی سفر پر نکلتے آپ کے ساتھ ایک غلام ہوتا, اس کا ایک ڈیوٹی ہوتی کہ جب بھی آپ نے غسل کرنا ہوتا تو وہ پردہ کا انتظام کرتا. ایک دن وہ جو آپ کے لیے پردہ کا انتظام کرتے تھے, اچانک انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تہمت باندھا ہوا ہے اور ان کی نظر آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئی, حضرت زبیر بن عوام کے. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا جسم جناب تلواروں سے, تیروں سے مختلف نشانات ہیں, اور پوچھا کہ عبداللہ حضرت زبیر یہ آپ کو نشان کس چیز کے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ سارے نشان اللہ اور اس کی رسول کے محبت کے ہیں. ہمارے دلوں پر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشان ہے, اور کسی چیز کا نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہم کسی نشان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے اوپر جو رنگ ہے وہ ہمارے قائد کا ہے, اور اس کے اندر ہمارے قائد کے اندر جو رنگ تھا وہ یہ ہے کہ مجھ میں اب ہر رنگ تمہارا ہے. اور پھر مالکوں نے کہا کہ اب تو ہمارا ہے. جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ میں اب ہر رنگ آپ کا ہے, تو مالکوں نے کہا کہ اب تو ہمارا ہے. اور قیامت تک جب بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات ہوگی تو ہر آنکھ اشبار ہوگی, اور ہر آنکھ یہ اٹھا کر دیکھی کہ وہ کون مرد خدا تھا جس کی باتیں لکھی ہوئی, جس کی باتیں جناب ایک صفحے پر تحریر ہوئی ہوئی, جس کے الفاظ بعد میں وقت کے سربراہ بھی اس کو دہرا رہے ہوں, اور مملکت کے سربراہ اس کو دہرا رہے ہوں کہ جی ہم اس کی پاسداری کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم خود ایک مختلف تبدیل کیے ہوئے حالات کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, کہ جو ملتا ہے وہ کہتا ہے جناب ہمیں بابا جی کی سمجھ ہی اب آئی ہے. وہ حکومت میں بیٹھا ہو, اپوزیشن میں بیٹھا ہو, جو بھی بیٹھا ہو, وہ کہتا ہے جی اب بابا جی کی بات سمجھ آئی ہے. وہ کہتے کیا تھے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی عزت کی بات کرتے تھے. اگر ان کی عزت کی بات نہیں تو پھر یہ دونوں جہان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پھر ہم سب کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد بس ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ 60 دن لے لو, 160 لے لو, لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت سے پیچھے ہم ایک انچ بھی نہیں ہٹ سکتے. بہت بڑا پیغام تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے اور اس کے کارکنان نے اتنا بڑا پیغام دیا ہے کہ جس پر وہ بھی تحقیق کرنے پر مصروف ہیں. کہ پچھلے جمعے ہماری قیادت میں سے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے لاہور میں قیادت کی اور میں کشمیر میں تھا اور باقی, لیکن جب ٹرالا آیا تو اس پر 2 کرسیاں خالی پڑی تھی اور آگے کچھ پھول پڑے تھے نا, تو لوگ خالی ٹرالے کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ اس تحریک کی قیادت آج بھی علامہ خادم حسین رضوی کر رہے ہیں. اس تحریک کے آج بھی قائد وہی ہے. میں نے کہا ہم سب کو پکڑ لو, لے جاؤ, بند کر دو, گرفتار کر لو, روک دو, گھروں میں نظر بند کر دو, لیکن جب بھی کوئی میدان عمل میں کوئی چیز نکلے گی نا تو لوگوں کی نظر اسی ٹرالے پر ہوگی کہ یہاں ہمارے بابا جی بیٹھتے تھے, ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے اور یہی وہ سواری ہے جو سوئے طیبہ جاتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے کاروان کے ساتھ چلتی ہے. تو یہ بہت بڑا پیغام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں نے دیا کہ جناب ہم قیادت ہو نہ ہو, ہم ناموس رسالت کے لیے سب سے آگے منزل میں جانے کے لیے تیار ہیں. وہ 90 دن جو ہمارے جس حال میں گزرے اپنے قائد سے بچھڑ کر, وہ بھی حزن کے دن گزر گئے. یہ بھی بڑے آنکھ چھپکنے کی دیر ہے, کچھ دن گزر جائیں گے, لیکن ہم انتظار کریں گے کہ آپ اپنے وعدے کو وفا کریں. لیکن اس کے بعد آپ کے پاس موقع نہیں ہے, یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس. اور ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی سوداگری اور کوئی کسی قسم کی مداحنت کا انشاءاللہ کبھی بھی اختیار نہیں کریں گے.
ہم نے وقت دیا ہے، زمانہ نہیں دیا، اور وقت تو ایسے گزر جاتا ہے ایسے، اور زمانہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بات کیا کرتے تھے، وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو زندگی کا تجربہ دیکھا ہے نا، وہ جو حال ہوتا ہے نا، وہ اس کے مستقبل کا پتہ دیتا ہے۔ میں نے کہا جی بزرگوں وہ کیسے؟ کہتے ہم دیکھتے تھے بچپن میں لوگ، اور ہم خود، وہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑیوں سے کھیلا کرتے تھے، پلاسٹک کی گاڑیوں سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ کہتے پھر ایک گاڑیوں کا دور آ گیا، کہتے پھر ہم نے دیکھا کہ بچے گیند بلے سے کھیلتے تھے، پھر ایک کرکٹ کا دور آ گیا۔ کہتے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پہ گونج رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل لبیک کا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اپنے جذبوں کو جوان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے۔